بھی اقبال آیا تھا، اس کے ساتھ کھانا وانا کھایا، اور ابھی پھر سارا کچھ پیک کر رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، دبئی سے پھر انشاءاللہ یو کے. اور ذیشان کو کہا کہ گارڈن کا سارا سامان لے آؤ کیونکہ ایسی فضول میں خراب ہو جائے گا. تو ذیشان مس کرو گے ہمیں؟ بہت زیادہ مس کریں گے. ذیشان سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کمرہ دکھاؤ، تو آپ کا کمرہ کیسا ہے؟ الحمدللہ بہت ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے اور انشاءاللہ اچھا کمرہ ہے. اس کا بھی آن سویٹ ہے، جیسے ہماری ڈریسنگ روم ہے، واکنگ وارڈروب ہے، ویسے اس کا بھی ہے، بالکل ہماری روم جیسا روم ہے. میں ویڈیو کر لوں گا، آپ سینڈ کرو پھر شیئر. چلیے ویڈیو سینڈ کر دے گا پھر شیئر کر لینا. تو آپ سب نے ذیشان کے کمرے کا کہا ہے، تو ذیشان کا کمرہ بالکل ہمارے کمروں جیسا ہے، بس پورا بڑا کمرہ ہے کیونکہ اگر 1 سے 2-3 بندے بھی ہوں تو رہ سکے. اس میں نارمل سے بیڈ پڑے ہوئے ہیں اور اس میں اٹیچ باتھ روم ہے اور واک ان وارڈروب ہے، تو وہ بھی بہت پیارا ہے. ویسے ہی جیسے ہمارے واش بیسن ہے، ٹوائلٹ ہے، سارا کچھ ویسے ہے. لیکن ذیشان کہتا ہے کہ میں کیونکہ وہ بیسمنٹ میں ہے اور اس کا راستہ ہمارے گھر سے نہیں ہے، اس کا سیپریٹ راستہ ہے، تو گلی میں سے ایسے راستہ آتا ہے. پھر ذیشان مجھے ویڈیو کر کے بھیج دے گا، تو کیونکہ ابھی ذیشان کو ہم نے نیا فون لے کے دیا تو بڑا خوش ہے، نوکیا 21C، تو بہت زیادہ خوش ہے. وہ ہم نے اس کو گفٹ کر دیا ہے ابھی کیونکہ اس کو بڑا شوق تھا. اور کچھ گھر میں انٹرنیٹ بھی ہے تو میں نے کہا چلو یوز کیا کرو، موجے کرو. کہتے ہیں میں جب آپ لوگ نہیں ہوتے میں بہت تنگ ہو جاتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو ایسے کر لو. تو ابھی اقبال کو ڈراپ کر دیا، وہ آیا تھا ہمارے ساتھ کھانا کھایا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ولاگ بناؤں. اور اب ہماری آج لاسٹ نائٹ ہے یہاں خیر کے ساتھ، لیکن جلدی واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو بس سارا کچھ پیک کر رہی ہوں، سارا گھر صحیح کر کے کمرے لاک کر دیے ہیں، باقی تو اوپن ہوگا سب اللہ کے حوالے. اور ذیشان لک آفٹر کرے گا. دل اداس ہے، یہاں سے جاؤ وہاں کے لیے دل اداس، وہاں سے جاؤ یہاں کے لیے دل اداس، بس یہ زندگی کا نام ہے. تو پیکنگ ویکنگ کر لی ہے، باکسیں رکھ دی ہے. میرے 3 باکس ہیں میرے پاس اور تینوں میں ڈشز ہیں. میں ڈشوں کی شوقین ہوں. میرے خیال میں 4-5 سوٹ ہیں میرے جو کہ میں نے دبئی میں پہننے ہیں، اور 3-4 ٹراؤزر اور شرٹ پاپا کے ہیں. باقی سارے ڈشز ہیں. کچھ ڈشز میں نے سمی کے لیے لیے تھے لیکن اب وہ تو ہے نہیں، تو اب پتہ نہیں شاید وہ آ جائے اور مل لے تو کوئی بات نہیں. لیکن وہ بحرین میں ہے اور بزنس ٹرپ پہ ہے تو بلا بھی نہیں سکتی ہوں. تو دیکھتے ہیں، کچھ ڈشز اس کے لیے لیے تھے کیونکہ ہمارے کارخانوں میں زبردست ڈش ویئر ملتے ہیں. تو وہ ہے بس، اور کچھ نہیں. اور ہاں ایک تنور لے کے جا رہی ہوں، تو سارا گاڑی میں رکھ دیا ہے. اور ابھی ہم سونے جا رہے ہیں، 10 بجے ہے. صبح 6 بجے گھر سے نکلیں گے، پھر آپ کے ساتھ بات کر لوں گی. تو انشاءاللہ سی یو صبح. فریج خالی کر دی ہے سارا، ذیشان کو سارا دے دیا کیونکہ ذیشان کے کمرے میں فریج بھی ہے، مائکرو ویو بھی ہے. اور پاپا کیا کر رہے ہیں؟ پاپا آپ کیا کر رہے ہو؟ فریج کو میں ایسے کھلا چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ اس کو فضول میں آن کر کے چھوڑ کے جائیں تو فضول ہی ہے، اور اگر بند کریں گے تو اسمیل ہو جائے گی، تو میں ایسے کھلا چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو باقی سارا اسٹائل ہی کر دیا ہے. اینڈ واٹ یو ڈوئنگ؟ اوکے، تو چلے اوپر چلتے ہیں. اور چلو جی اور جی کے پیچھے بھی دل بہت اداس ہے کہ جی آ جاؤ، جی آ جاؤ، کمان جی کمان بچہ، جیجو کمان لیٹس گو اپ اسٹیئرز، کمان آ جاؤ میرا بچہ آ جاؤ. میں نے سارا وہ جو گارڈن کا فرنیچر ہے وہ اندر کر دیا کیونکہ اب بارشوں کا موسم شروع ہو جائے گا اور میں کسی چیز کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں نے سب ادھر رکھ دیا، اس کا ٹیبل میں نے وہاں رکھ دیا. چلے. اور ذیشان، ہم نے کھانا ایسے ہی اگڑم بگڑم میں کھا لیا. تو ذیشان میرے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ ذیشان آملیٹ رات کے 10 بجے بنا رہے ہیں. آج صبح سے لے کے رات کے 7 o'clock تک میں نے کوئی پیکنگ نہیں کی تھی، اور 7 بجے تک میں 5 بجے تک میں چیریٹی کے ورک میں اور حساب کتاب، اور اس میں کچھ یہاں کے پاکستان میں
لوگوں میں مسئلے بھی بہت ہوتے ہیں. تو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور ان سب میں مسئلے تھے. سر میرا دکھ کیا ہے. ایک کو سمجھاؤ تو دوسرا رو پڑتا ہے, دوسرے کو سمجھاؤ تو تیسرا رو پڑتا ہے. ٹیچر کو اسٹوڈنٹ سے شکایت, اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے شکایت, والنٹیئر کو ٹیچر سے شکایت, ٹیچر کو والنٹیئر سے شکایت. سر میں درد ہے اتنا. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میرا کیا حال آج ہو گیا تھا. پھر جو مینیجر ہے, پھر اسسٹنٹ مینیجر ہے, پھر ان کے ساتھ یہ کرو, وہ فائل کرو, یہ کرو, وہ کرو. پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں حبیب سر. بہت ہی اچھے انسان ہیں, اور میری موجودگی میں ہمارے سارے چیریٹی ورک کا اسپیشلی سینٹر کا حبیب سر خیال کرتے ہیں. تو بس بہت ہی شفیق انسان ہے. تو وہ سب کو ٹرین کرتا ہے, سب کو صحیح کرتا ہے. تو اللہ اور اس کے حوالے سارا کام کر دیے اس نے, مینیجر اور ان کو ساروں کو کر رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی میں تھک گئی. پھر وہاں سے آئی تو پیکنگ شروع کی تو اقبال نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے, کیونکہ وہ 5-6 دنوں بعد آئے گا UK. تو وہ آ گیا. پھر اس کے ساتھ گپی شپی, اس کے لیے جلدی سے کچھ کھانا بنایا, جو کچھ فریزر میں پڑا تھا اسی کو رولا پولا کری. جی بچے, میں نے تو آپ کو کہا کہ آ جاؤ, کم آن لیٹس گو, کم آن لیٹس گو. پاپا جب اسٹیز, یہ پاپا کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. پھر وہ اقبال کو, ابھی اقبال آیا تھا میرے خیال میں, اس کے بھائی نے اسے ڈراپ کیا تھا. تو اب ہم نے اقبال کو واپس رات کے 9 بجے اس کو ڈراپ کیا. ڈراپ نہیں کیا, راستے میں میں نے کہا شیر یخ بھی کھاؤں, میری شیر یخ بہت فیوریٹ ہے. تو شیر یخ کھا لی. اللہ لاسٹ ٹائم نہ کرے, انشاءاللہ پھر آئیں گے پھر کھا لیں گے. تو وہ شیر یخ کھائی. پھر اس کو حیات آباد ڈراپ کیا. تو اب گھر پہنچے ہیں. تو کیونکہ میں نے اخڑم بخڑم میں کھانا نہیں کھایا صحیح, بس ایک کباب لے لیا تھا. تو اب میں نے اس کو کہا ذیشان کو مجھے بہت بھوک لگی ہے, پلیز مجھے ایک فرائی ایگ بنا کے دو. کہتے ہیں ایک چھوڑی, میں آپ کے لیے آملیٹ بنا دوں گا. میں نے کہا چلو کچھ بنا دو, مجھے بھوک لگی ہے. تو اب وہ کھاؤں گی. اور میں نے عشاء بھی نہیں پڑھی, ابھی عشاء پڑھوں گی. پھر میرے عشاء کے بعد سورہ ملک, سورہ واقعہ اور کچھ تسبیحات ہوتے ہیں وہ میں پڑھتی ہوں, اور اس کے بعد میں سوؤں گی. تو مجھے پھر میرے ایک یہ کام بہت زیادہ خراب ہے مجھ میں, کہ میں کہیں جانا ہو یا ایئرپورٹ یا کسی کے گھر یا دعوت یا کچھ, مجھے ساری رات پھر نیند نہیں آتی. میں کہتی ہوں کہ میں نے وہاں جانا ہے, مجھے ریڈی ہونا ہے, مجھے یہ ہونا ہے. اور یہ دیکھیے یہ مجھے کیسے دیکھ رہی ہے. چیچی چیچو ببو آجا, چل آجا. جی آئے گی اور میں جا کے فٹافٹ پہلے نماز پڑھ لوں, پھر میں آملیٹ کھاؤں گی. اگر پھر وقت ملا تو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر لوں گی, نہیں تو سو جاؤں گی. کیونکہ پاپا کا بھی گلا خراب ہے اور میرا بھی گلا خراب ہے. بس اللہ تعالیٰ خیر رکھے, کیونکہ دبئی میں اب ٹھیک رہیں. 5 دن ہم دبئی میں ہیں اور پھر ہم UK جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو چلے بعد میں گلا باتیں ہوتی ہیں. جان کو انسٹرکشن دے رہی ہوں. 6 بجے ٹائم ہے, بس ابھی اذان نہیں ہوئی ہے. اذان ہونا نہیں شویلا کا, 6 بجے نہیں ہے, 5:30 ہے, 6:15 میرے خیال میں اذان ہے یہاں. تو تہجد پڑھ لی تھی, پھر میں نے جلدی ریڈی ہو گئی ہوں, اور روم میں نے لاک کر دی. تو آئرن ٹیبل لاک ہے اندر, سمیہ کی روم ہے. یہ آخری ٹراؤزر آخر میں آنے کا لائے. میں نے ذیشان کو کہا میں زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی ہوں, چلو تم کر لو. اور کیونکہ میں زمین پہ بیٹھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے میرے گھٹنوں کی وجہ سے. تو ذیشان کر رہا ہے, پاپا ریڈی ہو رہے ہیں. لاسٹ منٹ میں ریڈی ہوتے ہیں. حالانکہ رات کو کہہ دیا تھا اپنی چیزیں سارا کچھ دے دو, سارا آئرن کر دیا تھا, لیکن پھر بھی ٹراؤزر چھوڑ دی تھی. شکایت کر رہی ہوں. تو ابھی بس ریڈی ہیں انشاءاللہ. ذیشان ہنس رہا ہے, ابھی ریڈی ہے, بس جا رہے ہیں انشاءاللہ ایئرپورٹ. دل اداس بھی ہے. میں ذیشان کو کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بھی بہت مس کروں گی, جی کو بھی مس کروں گی, اپنے طوطے کو, اپنے گھر کو, پاکستان کے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ بہت کلوز ہے, پیار کرتے ہیں. ہمارا ایک زمیندار ہے زمین خان, وہ ہمیں بھائیوں جیسا عزیز ہے. اس کو, اس کی بیوی کو, سب کو مس کروں گی. لیکن اب چلتے ہیں, یہی زندگی کا نام ہے. تو انشاءاللہ UK میں بہت تھوڑی مدد کے لیے جا رہے ہیں.
میں شاید رہ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، پر خان واپس جلدی آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم اپنا ایک بہت بڑا چیریٹی کا کھولے، میرے خیال میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، ایک بلڈنگ لی ہے، اس میں ہم وومن امپاورمنٹ کے اور یہ جو بیگرز بچے ہیں ان کے لیے سیٹ اپ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے خان کو واپس آنا پڑے گا۔ میں شاید بچوں کے ساتھ 1 مہینہ اور رہ جاؤں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ آئیے ہمارے ساتھ، اب جلدی جلدی سے تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں۔ ذیشان کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے حوالے اور تمہارے حوالے، گھر کا خیال رکھنا۔ ویسے ہے تو اچھا بچہ، گھر کا خیال رکھتا ہے، تو ذیشان مجھے اپنے کمرے کا ویڈیو ضرور بھیج دینا۔ بالکل میں ضرور بھیج دوں گا۔ میں پھر لوگوں کو دکھاؤں گی کیونکہ سب نے پوچھا ہے کہ ذیشان کا کمرہ دکھا دیں۔ چلے آئے ہمارے ساتھ، بس ناشتہ تیار ہو رہے ہیں، پاپا نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی صبح کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، تو وہاں پہ تھینک یو چائے بن گئی، وہ وہاں پہ پھر VIP میں مل جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس CB کے پلاٹینم کارڈ ہے، تو اس پہ VIP سروس فری ہوتی ہے، وہاں پہ چائے وائی ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر کی چائے کا مزہ اور ہوتا ہے۔ ذیشان بچے اگر برشو نمرشو نال تو سم کا خماجی جسم روان پریدی سینکوین اسنه تجابه کی سپا کی شیجابه دغه ګوري ګوي کوي ښا او زویا دغه بینونه د خالی کړی دي او کنه سپری نه دی ګوري بیا کور کې سخت وي دغه به تو واچې تو خره ده او ارس چیک کا هغه ډورونه د لاک کړ بچي هغه ګوري هغه پاس نه لاک کا صحیح ده۔ چلیے ناشتہ جلدی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ چلے اللہ کے حوالے، چلے گھر اللہ کے حوالے، ذیشان بھی اللہ کے حوالے، جی بھی اللہ کے حوالے، اور ہم بھی اللہ کے حوالے۔ اللہ ہمیں خیر خیریت سے لے جائے۔ اور آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں کہ جس نے یہ دعا کے لیے کہا ہے، میں نے ان کے لیے سب کے لیے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کا گھر ہو پیارا سا، میں نے ہر تہجد میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے، اور ہم بھی سفر پہ جا رہے ہیں، چلے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ چلو ذیشان میک شور بچے عرض دیکھیے خود او توتی چرتا دے توتی دا لبستا بوٹی کی دا اغفر مداغا شاق گلاس غرزه دلے گورو دکن طالبیا چابیانی درکن۔ خان بلی کے پیچھے بہت خفا ہے، جی کے پیچھے خفا ہے، جی اداس کھڑی ہے، دیکھو جانوروں کو بھی پتہ چلتا ہے یہ خان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ چلے ایئرپورٹ پہنچ گئے، سارا کلیئرنس ویئرنس ہو گیا ہے، اور ابھی خان پاپا کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ پشاور ایئرپورٹ ایسے ہے جیسے پولیس رات پہ جانا، ایون دو کہ ہمیں یہاں پہ ریفرنس ہوتا ہے، پھر بھی یہاں آپ کو جیسے ہی گیٹ سے آتے ہو تو آپ کو SF والے چیک کرتے ہیں، پھر جب آپ SF سے ایک چیز گرین چینل پہ بھی سب چیک کر لیتے ہو، پھر آپ کو نارکاٹک والے وہ کھڑے کر دیتے ہیں، پھر آپ کی وہ انچر پنچر کر دیتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہو تو پھر ایک تیسرا سٹاف کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورٹر نے بتایا کہ اب تیسرا سٹاپ ہے، پھر وہ اس نے پنچر کر لیا، پھر اس سے جب آ جاتے ہیں امیگریشن کلیئر کر لیتے ہیں، نہیں پھر ویٹ کرتے ہیں، تو ویٹ آپ گھر سے 4 دفعہ کر لو کہ وہ انڈر ویٹ ہوگا ہمارا، لیکن یہاں ان کا سکیل زیادہ دکھاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا پشاور کی سکیل میں فرق ہے یا ہمارے میں فرق ہے، میں ہمیشہ اپنے گھر میں 3 سکیل سے اپنا سامان کرتی ہوں، اور تینوں بتاتا ہے کہ یہ ایکوریٹ ہے، میں ہمیشہ 5 کلو انڈر رکھتی ہوں، پر جب بھی پشاور کے ایئرپورٹ آؤ 2 کلو زیادہ ہوتے ہیں، 3 کلو زیادہ ہوتے ہیں۔ آج 2 کلو زیادہ تھا، میں نے کہا کیا ہے پھر پیسے لینے ہیں کہ چھوڑنا ہے، میں نے بس تھوڑا سا ایسے کہا تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ اینی وے تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ 10 کلو اپنے کے ساتھ کم رکھیں، کیونکہ یہاں کا سکیل پشاور کا سکیل زیادہ ہی بتائے گا۔ پھر وہاں سے ہم آئے تو امیگریشن والے وہ اچھے لوگ ہیں، کلیئر کر دیا، پھر امیگریشن کے بعد دوبارہ وہ سارا چیک کرتے ہیں، ہینڈ لگیج جو ہوتا ہے ایک پیس کھول کے دیتے ہیں، تو 3 دفعہ گرین چینل سے جانے کے بعد اور 2 دفعہ باڈی سرچ اور سامان سرچ کرنے کے بعد 4تھی دفعہ یہ پھر کیوں چیک کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے آ جاؤ
تو آپ کو پاکستان کے پلاٹینم کارڈ ملے ہوئے ہیں جس پہ دنیا جہاں میں VIP فری ہوتا ہے، تو پاکستان میں آ جاؤ تو VIP فری نہیں، سوری ہمارے پہلے کہتے ہیں جب راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں VIP فری ہے، آ جائیں MCB کارڈ کے لیے، جیسے ہی اندر داخل ہو جائے نو سوری اس کارڈ پہ فری نہیں، پر اسی کارڈ پہ دبئی پہ فری ہے، ہر جگہ میں VIP فری ہے، لیکن ادھر فری نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پشاور ایئرپورٹ سے بالکل سفر نہ کریں، کیونکہ پشاور ایئرپورٹ آپ جب تک دبئی یا UK پہنچو گے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اب ہم چائے انجوائے کرتے ہیں، پھر ہمارا فلائٹ ہے 1 گھنٹے میں، اور انشاءاللہ اس vlog کو یہاں ختم کرتی ہوں۔ تو سی یو ان نیکسٹ vlog، دبئی کے vlog میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، فلسطین کو فری کر دے، اور ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔